شادی ایک نمازی کی ہے، ایک حاجی کی ہے، ایک بارش کی ہے، ایک دیندار گھرانے کے چشم و چراغ کی ہے. اس کی شادی میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سا دین، کون سا آئین، کون سا نظریہ، کون سی تہذیب، کون سی ثقافت؟ کیا یہ مرد و زن کا اختلاط؟ کیا یہ بے پردگیاں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے وہ جب گھر پلٹ کر آئے تو اس کو غسل جنابت کرنا چاہیے، گویا کہ وہ زنا کر کے آئی ہے. قبر میں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ فرشتوں کو معلوم ہے کہ تیرا دین تو آئین پاکستان تھا، تو اس کے مطابق چلتا تھا، اس کے مطابق سارے کام کاج کرتا تھا، اور اللہ کا دین کہاں تھا؟ تو سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس کا آئین اقوام متحدہ میں جو جمع ہے وہ بھی وہی ہے، اور جو ان کے ملک میں نافذ ہے وہ بھی وہی ہے. لہذا وہ کہہ سکتے ہیں ہمارا دین دین اسلام ہے، چونکہ ملکی قانون اور اللہ کا قانون دو الگ الگ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالی فی مقام آخر رضیت لکم الاسلام دینا. وقال تعالی فی مقام آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فرق بین الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے میرا دین کیا ہے. آپ اس بات کو اپنے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا دین کیا ہے یا آپ کا دین کیا ہے. یہ سوال انتہائی آسان سا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ میرا دین کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے. چھوٹے سے بچے سے پوچھو وہ بھی بتا دیتا ہے کہ میرا دین کیا ہے. لیکن جب اس بات کو آپ ٹھیک طریقے سے سمجھیں گے اور اس کا جواب دیں گے، یا میں آپ سے جواب لوں یا آپ مجھ سے جواب لیں، اور سمجھنے سمجھانے کی غرض اور نیت کے ساتھ، تو یہ سوال اتنا سادہ نہیں. اس سوال میں بڑی تفصیل ہے، اور جب آپ اس تفصیل کے ساتھ، اس پورے پس منظر کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ جو مفہوم اور تصور اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے ساتھ آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہم میں سے بیشتر لوگ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور یہ سوال انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ یہ قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال ہے. قبر میں جو سوال ہونے ہیں نا، ان سوالات میں سے ایک سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اچھا، اب اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال یہاں پر لے لیں تاکہ شروع میں بات تھوڑی سی واضح ہو جائے. اور وہ مثال یہ ہے کہ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، تو میرے پاس پڑھنے والے بچے مسلمان بھی ہیں، کرسچن بھی. اچھا، جو کرسچن اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ بھی پہلی دوسری کلاس سکول انہی سکولوں میں پڑھے ہیں، تو لہذا انہوں نے بھی نا اسلامیت لازمی پڑھی ہوتی، اور وہ بھی سن سن کے ان کو بھی ماشاءاللہ کلمہ آتا ہے، چھوٹی موٹی صورتیں بھی آتی ہیں، ارکان اسلام ان سے پوچھ لو وہ بھی بتا دیتے ہیں. اور ایسے یہ 3 جو سوال ہیں نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، ان کے جوابات انہیں بھی آتے ہیں. اور اگر آپ معروضی سوالات جیسے ہوتے ہیں، ایم سی کیو جیسے ہوتے ہیں سوال، آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں، اور چونکہ اسلامیات لازمی کرسچن لوگ بھی پڑھتے ہیں اور فرسٹ ایئر میں جا کر بھی ان کے پاس آپشن ہوتا ہے اسلامیات لازمی پڑھ لیں یا اخلاقیات پڑھ لیں. اچھا، اب آپ نے سوال دیا اور ایک کرسچن بچہ وہ بھی اسلامیات لازمی پڑھتا ہے. سوال من ربو کا، اس کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ.
ما دینو کا، دینی الاسلام، من نبیو کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب آ گیا. اردو میں پوچھ لو دین کون سا ہے؟ اسلام. نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کون ہے؟ اللہ تعالی. یہ بتاؤ اس کرسچن بچے کو ان سوالوں کے جواب آتے، اس نے جواب دے دیے، آپ اس کو نمبر دیں گے نہیں دیں گے؟ ایک استاد سوالوں کے جواب اس نے صحیح دے دیے، نشان صحیح لگا دیا، اس کو نمبر دے نہ دے؟ دے گا. اچھا اس کا مطلب اس کو جواب آتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بندہ بھی مر جائے گا، جب قبر میں چلا جائے گا، یہی سوالوں کے جواب جو دنیا میں اس کو آتے ہیں، قبر میں جب پوچھا جائے گا من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، وہاں دے دے گا جواب؟ وہاں نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ دنیا میں دے رہا ہے، اس کو پتا ہے. آپ کہہ رہے قبر میں نہیں دے گا. اچھا اب اس کے ساتھ ایک مسلمان بچہ ہے، اس کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اس کرسچن کے پاس. چونکہ اس نے بھی باقاعدہ کوئی الگ سے نہ کوئی تعلیم حاصل کی ہے، نہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، نہ ایمانیات کی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ اسلام کی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے. بس واجبی سا وہی جو اسکول میں پڑھایا گیا اس نے پڑھ لیا، جو اس اسکول میں سکھایا گیا اس نے سیکھ لیا. جتنا علم اس کرسچن کے پاس ہے، چونکہ دونوں کلاس فیلو ہیں، اتنا ہی علم اس مسلمان بچے کے پاس ہے. تو علم کے لحاظ سے تو دونوں برابر ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کرسچن ہے قبر میں وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا اور مسلمان دے دے گا. مسلمان کیوں دے دے گا؟ اب یہاں سے آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ بھی ایمان ہے، عمل ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے. اب آئیے، جو مسلمان ہے اس نے بھی عقیدے پر کوئی خاص کتاب نہیں پڑھی، باقاعدہ طور پر اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، صرف سنی سنائی باتیں ہیں. اسے پوچھ کے دیکھو، بتا بھی تو نے آج تک اسلام کے بارے میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ آج تک تو نے ایمان کے بارے میں کون سی کتاب پڑھی؟ سبکن درسن درسن. ہمارے پاس جو ہمارا علم ہے، اس کو جب آپ صحیح معنوں میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس بھی کوئی پختہ علم نہیں ہے. ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس علم ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے. اب یہاں پر ایک جملہ یاد رکھیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. ان جملوں میں فرق ہے. چھوٹے سے بچے کو آپ بتاتے ہیں جس کی عمر 2 سال 2.5 سال ہوتی ہے، بولنے لگتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہوتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے. اچھا اللہ کہاں ہے؟ وہ اوپر کی طرف انگلی کرتا ہے. اچھا اس بچے کو ہم بتا رہے ہیں اور اس نے مان لیا اور وہ جواب دے رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن بتائیے کہ اس کو علم ہے اس چیز کا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں آتا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آگے اس کے ماں باپ جو ہوتے وہ اس کو وہ بنا دیتے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام مسلمان ہونے میں اور صرف یہ کہنے میں کہ میں مسلمان ہوں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی اب ہم بات کو اپنے موضوع کی طرف لاتے ہیں. دین کیا ہے؟ میرا اور آپ کا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بتائیے دین لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب سوال کروں گا کہیں گے آپ، یہ تو کہیں گے دین اسلام ہے. میں ابھی پوچھ نہیں رہا آپ سے، میں پوچھ رہا ہوں دین لفظ کا معنی کیا ہے؟ ہاں اب بھائی کہیں گے نظام زندگی کی طرف. اب یہ اس کا ایک مفہومی معنی ہے، لیکن جیسے چاہتے ہیں نا، یہ کپ کا نام لیا تو تصور ذہن میں آیا، چائے کا نام لیا تو چائے ذہن میں آئی، کرسی کا نام لیا تو ٹیبل تو ذہن میں نہیں آیا. ایسی لفظ دین کا معنی کیا ہے؟ بات یہاں سے آگے چلے گی. لفظ دین کا معنی کیا ہے؟ لفظ دین کا معنی کیا ہے؟ مجھے پتا ہونا چاہیے نا.
اب یہ دیکھیں، یہ اب آپ سب ایک بات نہیں بتائیں گے، ہر بندہ الگ الگ بتا رہا ہے نا، تو الگ الگ معنی ہے کہ ایک معنی ہے؟ معنی تو ایک ہے، الگ الگ کیوں بتا رہے؟ اس لیے کہ اس نقطہ نظر سے، اس طریقے سے ہم نے سمجھا نہیں، غور نہیں کیا، سبق پڑھایا نہیں گیا۔ تو پھر آپ سے کہا جائے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تصور بتا، اس کی تھوڑی وضاحت کر، آپ میں سے ہر بندہ الگ الگ تعریف کرے گا، الگ الگ مفہوم بتائے گا۔ الگ الگ مفہوم نہیں ہے، مفہوم ایک ہے، اور وہ مفہوم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، پھر صحابہ کرام نے آگے اپنی اولادوں کو سمجھایا۔ وہ تصور اور کنسپٹ بالکل ایک ہے، وہ دو نہیں ہے۔ لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ اس کو سبکن سبکن پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ تو قبر میں سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ انتہائی اہم سوال۔ اب دیکھو نا، قبر میں تین ہی سوال ہوں گے نا۔ زندگی گزاری کسی نے 70 سال 80 سال، اور اس نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن قبر میں صرف سوال تین ہیں، ان میں سے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دینا چاہیے نا۔ اور یاد رکھیں، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا، سوال وہی ہوتا ہے، اس کے جواب میں تفصیل پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک بچہ 5ویں کلاس کا، سائنس میں آپ اس سے پوچھتے ہیں پانی کا فارمولا بتاؤ کیا ہے، آپ وہ کہے گا H2O، پانی کا فارمولا H2O، یہ فارمولا۔ اچھا ایک بچہ ایم فل کر رہا ہے، ایم فل میں جب آپ اس سے کہیں گے پانی کا فارمولا بتاؤ، تو آپ اس سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ H2O بتاؤ۔ اور بھائی جب وہ ایم ایس سی کر رہا ہے، ایم فل کر رہا ہے، اب آپ اس سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ H2O بتاؤ، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں بتا ہائیڈروجن کتنے حصے، آکسیجن کتنے حصے، یہ کیسے ملا، اس کی تفصیل بتا۔ چونکہ H2O تو 5ویں کلاس کے بچے کو پتا ہے، تو وہ ایک بچہ 3 سال کا 4 سال کا، اس سے پوچھو تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اور ایک 70 سال کا ایک بابا ہے، ایک بزرگ ہے، جہاں دیدہ آدمی ہے، وہ کامیاب سیاستدان ہے، وہ تاجر ہے، وہ سب کچھ ہے، اس سے بھی آپ پوچھتے تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے دین اسلام ہے۔ اس کا تصور بتائے گا نا تھوڑا سا، اس میں تفصیل آئے گی، اور تفصیل کب معلوم ہوگی؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے۔ یہی تو سمجھانے کے لیے آج بیٹھے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دین کی تعریف کیا ہے، دین لفظ کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی، ان کا ترجمہ سادہ سے سنو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ تیسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے لوگوں کے درمیان۔ اب ان تینوں آیات اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر ذہن میں رکھیں، اسلام فرق کرتا ہے، اسلام 2 خانوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک اسلامی اور ایک غیر اسلامی۔ اب اسلامی اور غیر اسلامی لحاظ سے ہر چیز کو تقسیم کرے گا، تہذیب کو، ثقافت کو، لباس کو، خوراک کو، آئین کو، قانون کو، سیاست کو، معاش کو، معیشت کو، عدالت کو، ہر چیز میں فرق کھینچے گا کہ یہ اسلامی ہے اور یہ اسلامی نہیں۔ وگرنہ قانون تو ہے، لیکن ایک قانون اسلامی ہے، ایک اسلامی نہیں ہے۔ کھانا تو ہے، لیکن ایک کھانا اسلامی ہے، ایک اسلامی نہیں ہے۔ قانون تو ہے، قانون اسلامی ہے، ایک اسلامی نہیں ہے۔ ایک عدالت اسلامی ہے، دوسری اسلامی نہیں ہے۔ محمد فرق بین الناس، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کیا، فرق کرنے والے۔ قرآن کا ایک نام کیا ہے، الفرقان، فرق کرنے والا۔ اور اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہوئی، اس کا نام بھی کیا ہے، یوم الفرقان۔ غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک جملہ ذہن میں رکھو، فرق کرنا لازم ہے، فرق کرنا سیکھیے۔ فرق کرنا لازم ہے، فرق کرنا سیکھیے۔ اب جیسے
بات اپنے موضوع کی طرف پھر لاتے ہیں. دین کی بات ہو رہی ہے نا, آؤ دین کی تعریف کر لیں اور اس لفظ کے معنی جو ہے نا وہ سمجھ لیں. لفظ دین کے بھائی 4 معنی ہیں. نمبر 1, دین کا معنی ہے مذہب و ملت. دوسرا اس کا معنی ہے جزا و سزا. تیسرا اس کا معنی ہے قانون. اور چوتھا اس کا معنی ہے اطاعت. کتنے معنی ہو گئے؟ یہ لفظ دین کے 4 معنی. نمبر 1 مذہب و ملت. نمبر 2 جزا و سزا, مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں آتا ہے. اور نمبر 3 قانون. اور نمبر 4 اطاعت. یہ 4 اس کے لفظ کے معنی ہے, لغوی معنی ہے. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ جیسے ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے اور تعریف سے چیز واضح ہو جاتی ہے. جیسے کیمسٹری کی تعریف الگ ہے, فزکس کی تعریف الگ ہے. دونوں سائنس کے سبجیکٹ ہیں لیکن تعریف الگ الگ ہے. کیمسٹری کے اندر پھر آگے بہت ساری شاخیں, ہر شاخ کی الگ تعریف ہوگی. وہ تعریف ایک علم کو دوسرے علم سے الگ کرتی ہے. تو اب اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے, وضع الہی یسوق العباد باختیارہم المحمود الی سعادت الدارین. اللہ کے ایسے اصول جو بندوں کو ان کے اختیار کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت کی طرف لے جائے. یہ ہے دین کی تعریف. اللہ کے ایسے قانون جو بندوں کے اختیار کے ساتھ انہیں دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف لے جائیں, ان اصولوں کو دین کہتے ہیں. تو دین کا معنی پھر ان آیات میں کیا ہوا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اسلام دین کی جگہ اس کا معنی لگاؤ. دین کا معنی یا قانون کے, اللہ کے نزدیک قانون اسلام. جو کوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین, دین معنی قانون تلاش کرے گا, اللہ سے قبول نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب مسئلہ قانون کا ہے. دین قانون ہے, یہ ضابطہ ہے. اب دنیا میں قانون کا ہی تو جھگڑا ہے, قانون کا ہی تو مسئلہ ہے. ہر ملک دنیا میں جو بڑے ملک ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے قانون چلے. دنیا میں امریکہ کا اور چائنا کا کیا جھگڑا ہے؟ امریکہ کا رشیا کا کیا جھگڑا ہے؟ اس سے پہلے ہم کہتے ہیں دائیں بازو اور بائیں بازو کی سیاست کا مسئلہ کیا تھا؟ 2 ہی گروپ تھے, ایک امریکن گروپ, ایک رشین گروپ. پاکستان جیسے ہی بنتے کے ساتھ لیاقت علی خان کو دعوت دی گئی کہ بھئی ہمارے گروپ میں آ جاؤ, ہمارے گروپ میں آ جاؤ. کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے تو امریکہ کی پالیسی کو پاکستان میں نافذ کرے گا, امریکہ کے قانون کو نافذ کرے گا, امریکہ کے نظام کو قانون کو نافذ کرے گا. اور اگر وہ امریکہ نہیں جاتا, رشیا جاتا ہے, پھر رشیا کے قانون کو نافذ کرے گا, ان کے نظام کو نافذ کرے گا. تو یاد رکھیے, جو جس ملک کا آئین ہے, جس کے مطابق وہ ملک چل رہا ہے, وہی اس ملک کا دین ہے. میرا اور آپ کا دین کیا ہے؟ میرا اور آپ کا جو دین ہے نا, وہ میرے اور آپ کے ملک کے آئین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. ضابطہ حیات ہے, قانون ہے. اب بتائیے آپ کا جو ملک ہے وہ کس کے مطابق چل رہا ہے؟ آئین کی کتاب ہے کہ نہیں؟ اور آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ آئین کے مطابق اداروں کو چلاؤ. آئین ہر آدمی کا, ہر بڑے عہدے دار کا رول متعین کرتا ہے, اس کی حدود متعین کرتا ہے. تم یہ کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کوئی جج ہے, کوئی جرنیل ہے, کوئی حکمران ہے, کوئی بھی شخص کیا کہتے ہیں؟ آئین میں دیکھو اس کی ڈیوٹی کیا ہے, اس کا رول کیا ہے. اس کا مطلب جو آپ کا آئین ہے وہی آپ کا قانون ہے, اور جو آپ کا قانون ہے وہی آپ کا دین ہے. اچھا اب یہ بتائیے, اللہ نہ کرے کسی سے کوئی بندہ قتل ہو جائے, بتائیے کون سی دفعہ لگتی ہے؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تعزیرات پاکستان, یعنی آئین پاکستان. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب جب ہم دفعہ لگا رہے تو وہ آئین لگ رہا ہے, وہی دین ہے.
میں اور آپ زندگی کس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ یہاں پر دو چیزیں الگ الگ آئیں گی، میان ایک ہے، تلواریں دو گھسارے ہم، ایک اللہ کا قانون اور ایک انسان کا قانون۔ اللہ کا قانون قرآن ہے اور پاکستان کا آئین اور قانون کیا ہے؟ آئین پاکستان ہے۔ میں کتاب لانا بھول گیا، وگرنہ میں نے آپ کے سامنے ایک طرف آئین پاکستان رکھنا تھا اور ایک طرف قرآن رکھنا تھا، آپ سے پوچھنا تھا بتاؤ آپ کا دین کون سا ہے جو اس آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ چونکہ آئین کا دین کا معنی کیا؟ قانون۔ دین کا معنی قانون، ضابطہ حیات، جس کے مطابق آپ زندگی گزارتے۔ اب آئیے پھر دوبارہ قبر کی طرف۔ قبر میں سوال ہوگا بتا تیرا دین کیا ہے، مطلب کس قانون کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے، کس قانون کے مطابق تو تجارت کرتا تھا، کس قانون کے مطابق تو سیاست کرتا تھا، کس قانون کے مطابق تیری عدالت چلتی تھی، کس قانون کے مطابق تیری معاش اور معیشت چلتی تھی۔ بتائیے کیا جواب دیں گے ہم؟ آئین پاکستان کے قرآن، آئین پاکستان کے قرآن، پھر دین کیا ہے آپ کا؟ دین کیا ہے؟ دین کا معنی قانون۔ کس کے مطابق جیتے ہو؟ اور فرشتے کے پاس کرامن کاتبین میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو قبر میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ فرشتوں کو معلوم ہے کہ تیرا دین تو آئین پاکستان تھا، تو اس کے مطابق چلتا تھا، اس کے مطابق سارے کام کاج کرتا تھا۔ اور اللہ کا دین کہاں تھا؟ اللہ کا قانون کہاں تھا؟ جو تیرا اصل دین تھا، جو اللہ نے نازل کیا تھا، وہ دین کہاں تھا؟ پھر وہی سوال پیدا ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا قانون کیا ہے؟ تیرا آئین کیا ہے؟ تو کس کے مطابق زندگی گزارتا ہے؟ اور یاد رکھیں آئین اور قانون جو ہوتا ہے نا، ہر جگہ موجود ہوتا، ہر جگہ موجود ہوتا۔ جہاں بندہ نہیں ہوتا وہاں پر آئین کھڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، جا رہے ہیں، آپ کو بہت جلدی ہے، ضروری کام سے آپ نے کہیں جانا ہے، فوراً ریڈ لائٹ جل گئی، سرخ اشارہ جل گیا، بتاؤ رکو گے کہ نہیں؟ کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ قانون روکے گا نا۔ اور اگر تو وہاں سے موٹر سائیکل بھگا کے لے گیا، ایک بندہ تیرے پیچھے لگے گا، تجھے پکڑے گا، تجھے جرمانہ کرے گا، تیری موٹر سائیکل بند کرے گا۔ کیوں؟ آپ کہیں بھی میں پاکستانی ہوں، میری مرضی، سڑک ہماری ہے، ہم نے پاکستان بنایا، ہمارے بزرگوں نے بنایا، قربانیاں دے کے بنایا، تو کون ہوتا مجھے روکنے والا؟ وہ آپ کو کیا سمجھائے گا کہ نہیں بیٹا قانون کے مطابق چلنا ہے، قانون کے بغیر نہیں چل سکتے، تو نے قانون توڑا ہے لہذا جرمانہ تو دینا پڑے گا۔ اور اب تو وہ بھی نہیں کھڑا ہوتا، ای چلان ہو کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ قانون ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور ایک پولیس والا بندہ آتا ہے، آپ کے دروازے پہ ایک کاغذ چپکاتا ہے اور آپ چپکانے نہیں دیتے، آپ اس سے لڑتے جھگڑتے، وہ آپ کو کیا دھمکی لگاتا ہے؟ کہتا ہے بھائی تم کار سرکار میں مداخلت کر رہے ہو، قانون پر عمل کروانے میں رکاوٹ ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے، زیادہ ہمیں مت روکو۔ یہ کار سرکار میں مداخلت برداشت نہیں ہے، قانون میں مداخلت برداشت نہیں ہے۔ آئین اور قانون پر عمل کروایا جائے گا، انتظامیہ ہوگی، فورس ہوگی، پولیس آئے گی، بندوق والے آئیں گے اور تم سے عمل کروائیں گے۔ چونکہ ہم سب کہتے ہیں قانون اور آئین کی عملداری ہونی چاہیے، یہ ہے قانون، یہ ہے آئین، یہ ہے تیرا دین۔ اس طرح بتا دین پر عمل ہوتا ہے، اللہ کے قانون پر، اللہ کے آئین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین پر عمل ہو رہا ہے؟ پھر تیرا دین کون سا ہے؟ سوال تو وہی ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ کس دین کے مطابق تو زندگی گزار رہا ہے؟ اور آئین وہ ہے جس کے مطابق تو جیے گا، جس کے مطابق تو مرے گا، جس کے مطابق تیرے بچے جب پیدا ہوگا اس کی رسومات ادا کی جائیں گی، تیری شادی، تیرا نکاح، ہر ایک چیز اس قانون، اس آئین، اس دین کے مطابق ہوگا۔ بتا تیرا دین کون سا ہے؟ ہم سب کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، سوائے نکاح کے وقت ان کلموں کو پڑھنے اور ایجاب و قبول کو نکال دو، باقی ساری شادی بتاؤ اس میں کون سا دین چل رہا ہے؟ شادی ایک نمازی کی ہے، ایک حاجی کی ہے، ایک بارش کی ہے، ایک دیندار گھرانے کے چشم و چراغ کی ہے، اس کی شادی میں کیا ہو رہا ہے؟
کون سا دین، کون سا آئین، کون سا نظریہ، کون سی تہذیب، کون سی ثقافت؟ کیا یہ مرد و زن کا اختلاط؟ کیا یہ بے پردگیاں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے وہ جب گھر پلٹ کر آئے تو اس کو غسل جنابت کرنا چاہیے، گویا کہ وہ زنا کر کے آئی ہے؟ کیا ہماری عورتیں ہمارے سامنے پرفیوم نہیں لگاتی، خوشبو نہیں لگاتی؟ لوگ ان کی خوشبوؤں کو سونگھتے نہیں ہیں؟ ہاں، اپنے خاوند کے لیے کمرے میں لگائے، کوئی پابندی نہیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سا کلچر؟ کون سی تہذیب؟ سوال پھر پیدا ہوگا، تیرا دین کون سا ہے؟ بتا دے تیرا دین کون سا ہے؟ چونکہ جو تو کہتا ہے نا اسلام اسلام، تیرے قول اور فعل میں تضاد ہے، چونکہ اسلام تو ایسا دین نہیں ہے جو تیرے اندر ہے، یا تو وہ اسلام نہیں یا پھر یہ دین کوئی اور ہے۔ تو سوال پھر وہی پیدا ہوگا، تیرا دین کون سا؟ آؤ چند ایک لائنیں سن لو۔ قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ یہ تیرا دین کون سا ہے؟ قبر میں تو یہ سوال ہوگا ہی ہوگا، اور پوچھنے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے ہوں گے جو بڑے ہی خوفناک ہوں گے، جن کو دیکھ کر انسان ویسے گھبرا جائے گا اور خوف زدہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کون کیا جواب دے گا، یا محض ہا 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 لا ادری کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کو جواب نہیں نہ آتے ہوں گے کیا کہے گا؟ ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ بطور مشق اور جائزے کے ہم دنیا میں یہ اپنا امتحان خود لے لیتے ہیں اور باہم سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کا دین کیا ہے یا کون سا ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہم جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ تو بتائیے آپ کا دین کیا ہے یا کون سا ہے؟ یہاں آپ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، کیا ایک سے زیادہ ادیان دنیا میں موجود ہے؟ ہاں جی، ایک سے زیادہ ادیان موجود ہے۔ کیسے؟ جی ہاں، دنیا میں ایک سے زیادہ ادیان ہے، مثلا دین اسلام، دین یہود، دین نصارہ، دین ہندو، دین سکھ، دین بدھ، اور اس کے علاوہ مثلا اور دین جمہور، دین ملوک، دین انسانیت، دین سیکولرزم، دین کیپٹلزم، دین کمیونزم، یہ سارے ادیان ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو سمجھتے تھے صرف دین اسلام ایک ہی ہے، یہ اتنے سارے دین کہاں سے آ گئے؟ یہی تو آج کے درس میں ہم نے سمجھانا ہے، یہی تو سمجھنا ہے کہ یہی غلط فہمی دور کرنا مقصود ہے، تاکہ آپ دھوکے میں نہ رہیں اور قبر میں جانے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کا دین کیا ہے۔ کیونکہ اگر یہاں کسی نے سوال کیا جواب نہ آیا تو تیاری کا موقع مل جائے گا، اور قبر میں چلے گئے اور سوال کا جواب نہ آیا تو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو لہذا دین کی تعریف آپ کو سمجھا دی گئی۔ تو سادہ سا مفہوم اب دین کا کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے الہی قواعد و ضوابط جو کہ انسان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مقابل ہیں، وہ دین اسلام ہے۔ اور جو انسان نے خود ضابطے بنا رکھے، قاعدے بنا رکھے ہیں، وہ اللہ کے دین کے خلاف دین ہے، اس کو دین جمہور، دین انسانیت کہتے ہیں۔ آئین و قوانین اور دین دونوں ایک چیز ہے۔ سعودی عرب کا مسئلہ بالکل صاف کلیئر ہے۔ اقوام متحدہ جب بنی نا، تو اقوام متحدہ جب ادارہ بنا عالمی، انہوں نے کہا بھی جو ملک ہمارے اس ادارے کے رکن بننا چاہتے ہیں وہ اپنا اپنا آئین، قانون وہ جمع کرواؤ۔ اس نے جب اپنے ملک کا آئین دیا اور اس نے قرآن اٹھا کر دے دیا، یہ ہمارے ملک کا آئین۔ باقی سارے ملکوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے آئین دیے۔ تو سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس کا آئین اقوام متحدہ میں جو جمع ہے وہ بھی وہی ہے، اور جو ان کے ملک میں نافذ ہے وہ بھی وہی ہے۔ لہذا وہ کہہ سکتے ہیں ہمارا دین دین اسلام ہے، چونکہ ملکی قانون اور اللہ کا قانون دو الگ الگ ایک ہی۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارے الگ الگ ہیں کہ نہیں؟ ہمارے تو بھائی الگ الگ ہیں، ہمارا ایک نہیں ہے، ہمارے دو ہیں۔ لہذا آئین و قوانین اور دین دونوں ایک چیز کے دو نام ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اشراق اور چاشت، دو لفظ ہے، نماز ایک ہے۔ جیسے ہم تہجد اور قیام اللیل کہتے ہیں، لفظ دو ہے، نماز ایک ہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں محمد علی جناح اور قائد اعظم، نام دو ہے، بندہ ایک ہی ہے۔ ایسے دین لفظ بولو یا آئین بولو، لفظ الگ الگ ہیں لیکن دونوں ایک ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں۔ لہذا دونوں ایک چیز کے نام ہے، الگ الگ۔ تو اب حاکم، حکم اور حکومت، یہ تینوں لازم و ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حاکم اور ہو،
حکم کسی اور کا ہو، حاکم حکم اور کسی کا اور حکومت کسی اور کی ہو، حاکم وہی ہے جس کا حکم چلتا ہو اور حکومت بھی اسی کی ہے، یعنی دین یعنی قانون، اسلام یعنی مطیع اور فرمانبردار، اللہ کے قانون کی فرمانبرداری۔ مسلمان میں دو چیزیں بیک وقت، یا یوں کہو کہ مسلمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دین پلس اسلام، یعنی اگر قانون ہے اسلام نہیں ہے تب بھی بات نہیں ہوگی، اور اگر اس کے برعکس ہو یعنی فرمانبرداری ہو لیکن قانون نہ ہو تب بھی بات نہیں بن سکتی۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو بات بنے گی۔ اسلام میرا دین ہے، اس پر عمل نہیں ہے تو کہاں مان رہا ہوں میں اس دین کو؟ مثال کے طور پر پاکستان اور آئین پاکستان، یا کوئی اور ملک اور اس کا آئین، پاکستان کے چپے چپے پر آئین پاکستان نافذ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی کسی ایک گاؤں یا ضلع یا صوبے میں ہندوستان کا آئین و حکم چلتا ہو، اور اگر کسی گاؤں والے صوبے والے آئین ہندوستان کو نافذ کریں اور آئین پاکستان کا انکار کریں، انہیں باغی قرار دے کر مار دیا جائے گا، کیونکہ ریاست اور آئین سے بغاوت کی سزائے موت ہوتی۔ اب بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ کس کا قانون چلنا چاہیے؟ کس کا دین چلنا چاہیے؟ چل کس کا رہا ہے؟ پھر دین کس کا چل رہا ہے؟ تو دین تو ان کا چل رہا ہے۔ پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو اللہ کی زمین پر رہتا تیرا دین کیا ہے؟ اور بھائیو حقیقت کو مانو، تسلیم کرو اور اصلاح کرو، چونکہ میرے اور آپ کے جینے کا مقصد کھانا پینا، کاروبار کرنا، گھر بنانا، اولادوں کو پڑھانا، تعلیم دینا، اچھی زندگی جینا یہ ہرگز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے زندہ رہنے کا واحد مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرو اور اللہ کے دین کو دوسروں سے قبول کرواؤ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اور مشن تھا، اگر میری زندگی کا مقصد اور مشن بھی وہی ہے تو میں سچا ہوں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اور مشن اور زندگی کی ترجیح اور تھی اور میری زندگی کے مقاصد اور ترجیحات اور ہے تو سمجھ لیجئے میں سچا محب نہیں ہوں۔ میرا تو رستہ ہی الگ ہے، میرے تو مقاصد ہی اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حیات طیبہ جس مقصد کے لیے لگی، میں نے اپنی زندگی کا وہ مقصد نہیں بنایا، میں کہاں کا سچا ہوا؟ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق سچے تھے، حضرت عمر سچے تھے، صحابہ کرام سچے تھے۔ اندازہ لگاؤ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ غزوہ بدر کا مسئلہ ہے، قیدیوں کا، رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے؟ پھر انہوں نے لفظ بولے، مجھے بھی بتائیے جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں میں بھی روؤں گا، اور اگر آپ نے نہ بتایا مجھے کیوں رو رہے ہیں، نہ بتاؤ، میں آپ کو دیکھ کر روؤں گا، کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں وہی میں کروں گا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رو رہے ہو اور میں نہ روؤں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ رو رہے ہیں میں بھی روؤں گا، بھلے مجھے کس بات کا علم ہے یا نہیں ہے۔ یہ اطاعت، یہ فرمانبرداری، یہ ہے مشن۔ اسی لیے تو اسلام کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیل گیا تھا، اور آج ہم کیا ہیں؟ ہم تاریخ میں سب سے زیادہ تعداد کے لحاظ سے بھائیوں، وسائل ہمارے پاس سب سے زیادہ ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کبھی بھی آج سے پہلے موجود نہ تھے۔ جتنے وسائل ہمارے پاس آج ہیں، اتنے وسائل کبھی بھی مسلمانوں کے پاس تاریخ اسلام میں نہ تھے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل و رسوا آج ہیں۔ بتائیے فلسطین کے لوگوں کو چیختے چلاتے ہو 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہو گیا؟ 57-58 اسلامی ملک موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس فوجیں نہیں ہیں، آبدوزیں نہیں ہیں، طیارے نہیں ہیں، ٹینک نہیں ہیں، ایٹم بم نہیں ہیں، دنیا کی بڑی فوجیں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ کے باوجود سارا عالم اسلام مل کر فلسطینیوں کو ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتا، ایک پیناڈول کی گولی نہیں پہنچا سکتا۔ عزت ہے۔ اور یہ ہماری حالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس اللہ کا دین چھوڑ دیا، کوئی اور دین اختیار کر لیا۔ آج آئین پاکستان اگر اس کی کوئی بات نہ مانے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے وکیل، سب سیاستدان سر پر بازو رکھ کر چیخ پڑتے ہیں
کہ دیکھو یہاں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ کی سپریم کورٹ وزیر اعظم کو بلائے وہ نہ جائے, کسی سیاستدان کو بلائے وہ نہ جائے, بتائیے توہین عدالت ہوتی ہے کہ نہیں؟ نوٹس جاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا, توہین ہو جاتی ہے نا. اچھا, عدالت کی بھی توہین ہو رہی ہے, آئین کی بھی توہین ہو رہی, یہ قرآن کی توہین نہیں ہو رہی, اللہ کے دین کی توہین نہیں ہو رہی, اسلام کی توہین نہیں ہو رہی, مسلمان کی توہین نہیں ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ کعبۃ اللہ کو آپ نے مخاطب کر کہا ہے کعبہ تیری عزت حرمت بہت زیادہ ہے, لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی حرمت کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدان کعبۃ اللہ کی طرف اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو ساری امت مسلمہ چل پڑے گی حفاظت کے لیے, اور ایک مسلمان جس کی حرمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس مسلمان کا خون بہ رہا ہے, سینکڑوں قتل ہو رہے ہیں, لیکن ہم آرام سے بیٹھے. تو اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ دین مانا قانون. تو کس قانون کو مانتا ہے؟ کس قانون کے مطابق زندگی گزار, کس قانون کے مطابق تجارت کر رہا ہے, کس قانون کے مطابق ملک چلا رہا ہے؟ میں نے کئی وکیل بھائی, ہو سکتا ہے یہاں کوئی بیٹھا ہو, میں نے وکیلوں سے خاص طور پر پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ پاکستان کی عدالتوں میں کون سا آئین پریکٹس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی برٹش لا ہوتا ہے, برطانیہ کا قانون ہوتا ہے. میں نے کہا جو ہمارا بچہ LLB کرتا ہے, LLM پڑھتا ہے, بتاؤ ہمارے لا کالجز میں کون سا آئین پڑھایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی برطانیہ کا قانون پڑھایا جاتا ہے. میں نے کہا اسلام کتنا پریکٹس ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی چند مسائل نکاح اور طلاق کے بس 5-7%, باقی 97% پریکٹس جو لا ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں برٹش لا ہے, اسلام نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ وکیل ہے, مسلمان ہے, مسلمان گھرانوں کے فرزند ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسلام میں مسائل کا حل ہی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک مسلمان کہہ رہا ہے, مسلمان کا بیٹا کہہ رہا ہے, جس سے قبر میں سوال ہوگا ماں دینوں کا, وہ کہہ رہا ہے. دنیا میں پوچھ کے دیکھ لو تیرا دین کون سا, اسلام کا نام لینے والا کہہ رہا ہے, کہتا ہے یہ ہمارا جو اسلامی قانون ہے یہ مسائل کو حل نہیں کرتا, صرف اور صرف 2-4% طلاق اور نکاح کے مسائل کو حل کرتا, باقی کو حل ہی نہیں کرتا. یہ کنسپٹ کہاں سے آیا؟ کیا اللہ کو یہ بات بری نہیں لگتی؟ کیا ہم اس بات کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام کی ضرورت ہمیں نہیں ہے؟ اور بھائی دفعہ 302 مرڈر قتل کی برطانیہ میں بھی یہی دفعہ ہے, ہندوستان میں بھی یہی دفعہ ہے, پاکستان میں بھی یہی دفعہ ہے. پاکستان کا سپریم کورٹ وہی فیصلہ کرتا ہے, برطانیہ کا وہی کرتا ہے, ہندوستان کا وہی کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ پھر دین کون سا ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ 5-7 منٹ آپ کی اور لیتا ہوں صرف اس بات کی مزید تھوڑی سی وضاحت کے لیے کہ دین کا معنی کیا ہے. جب آپ کسی کی اطاعت میں داخل ہوئے اور اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تو گویا آپ نے اس کا دین قبول کیا. پھر جب وہ آپ کا حاکم ہوا اور آپ اس کی رعایا بن گئے تو اس کے احکام اور اس کے مقرر کی ہوئے ضابطے آپ کے لیے قانون یا شریعت ہوں گے, اور آپ اس کی اطاعت کرتے ہو اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے. جو کچھ وہ طلب کرے گا حاضر کر دیں گے, جس بات کا وہ حکم دے گا اسے بجا لائیں گے, جن کاموں سے منع کرے گا ان سے رک جائیں گے, جن حدود کے اندر رہ کر کام کرنا وہ آپ کے لیے جائز ٹھہرائے گا انہی حدود کے اندر آپ رہیں گے, اور اپنے آپ کے تعلقات و معاملات اور مقدموں اور قضیوں میں اسی کی ہدایت پر عمل کریں گے اور اسی کے فیصلے پر سر جھکائیں گے. تو آپ کے اس رویے کا نام بندگی ہے, اسی کا نام عبادت ہے, اسی کا نام قانون ماننا ہے. تو دین دراصل حکومت کا نام ہے, شریعت اس حکومت کا قانون ہے, عبادت اس کے قانون اور ضابطے کی پابندی ہے. آپ جس کسی کو حاکم مان کر اس کی محکومی قبول کرتے ہیں دراصل آپ اس کے دین میں داخل ہوتے ہیں. اگر آپ کا وہ حاکم اللہ ہے تو آپ دین اللہ میں داخل ہوئے, اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو آپ بادشاہ کے دین میں داخل ہوئے, اگر وہ کوئی خاص قوم ہے تو آپ اسی قوم کے دین میں داخل ہوئے, اور اگر وہ خود آپ کی اپنی یا آپ کے وطن کے عوام ہے تو آپ عوام کے دین میں داخل ہوئے. اس کو کہتے ہیں دین جمہور, عوام کا دین. تو کون سا دین ہمارا, کس دین پر چل رہے ہیں ہم؟
یہ جو ہمارا آئین ہے 1973 کا، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ تو دین ہے عوام کا، اللہ کا دین نہیں، کس کا؟ عوام کا۔ قرآن کی 2-3 آیات سن لو، موضوع مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ پوچھتے ہیں کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ حاکم وہی ہے، حکم اس کا ہے، زمین اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے۔ اچھا، اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہ کرے۔ 3 اللہ نے لفظ بولے، فرمایا یا تو یہ کافر ہے، یا یہ ظالم ہے، یا یہ فاسق ہے۔ 3 لفظ ہم پہلے درجے پہ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں جہاں بھی کوئی فٹ ہوتا ہے وہ 3 میں سے ایک ضرور ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا حساب لگا لو، آپ کی زندگی کس دین کے مطابق، یعنی کس قانون کے مطابق گزر رہی ہے۔ جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو ضابطہ حیات ہے، وہی آپ کا دین ہے، اسی کے مطابق آپ زندگی گزار رہے۔ زبان سے ہم کہیں گے دین اسلام ہے، لیکن دراصل دین دین جمہور ہے، دین پارلیمان ہے۔ ہمارا دین وہی قانون ہے جو لوگوں نے بنایا، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سوال کا جواب دینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کو بطور قانون اور آئین اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے جیسے ممکن ہو، دامے درمے قدمے سخنے، زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، جس لیول پر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس کے لیے کوشش کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ مسلح جد و جہد ہو، کسی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، نہیں، اپنی ذات کو منا، بس اپنی ذات پر نافذ کر، اپنی ذات کو مطیع بنا، اپنی ذات کو فرما بردار بنا۔ اللہ کا قانون اپنی ذات پر جس دن تو نے نافذ کر لیا، اس دن سمجھ پورے پاکستان پر نافذ ہو جائے گا۔ اور جب تو اپنی ذات پر، اپنے گھر پر نافذ نہیں کر سکتا، تو تجھے دوسروں سے کہنے کا کوئی حق، لیکن اپنے آپ سے تو لڑنا، اپنی ذات سے تو لڑ، اپنے آپ کو تو منا، اپنی میں کو تو توڑ، اپنے اوپر تو اللہ کا قانون نافذ کر، پھر انشاءاللہ آگے بھی رستہ اللہ ہموار کر دے گا۔ ہم کیا کرتے؟ اپنی ذات کو بھول جاتے، اپنے گھر کو بھول جاتے، اپنے کاروبار کو بھول جاتے، اور دوسروں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اپنی ذات سے آغاز کر۔ میں کہتا ہوں یہ انگلی اپنی طرف کر اور کہہ، جس دن میں نے اپنی ذات پر اللہ کا دین نافذ کر لیا، اس دن پورے پاکستان پہ اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اور جب تک میں اپنے اوپر اللہ کا دین نافذ نہیں کرتا مکمل طور پر، سمجھ دوسروں پر بھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے، ہم پر آئین مسلط ہے، اسی صورت میں ہمارے ذمہ کیا کرنا ہے؟ ہم ذاتی طور پر دین اسلام کو کس پر نافذ کریں؟ قرارداد مقاصد پاکستان کیا ہے؟ جی، یہ میں نے اس کا جواب آپ کو دے دی۔ قرارداد مقاصد جو ہے نا جی، قرارداد مقاصد جو 1949 کے اندر یہ جو پاس کروائی گئی تھی، اس کا پس منظر پڑھو، اصل میں یہ ہمیں ایک دھوکہ ہی دیا گیا ہے، بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے، کہ اس کو دباچے میں شامل کر کے کہہ دیا گیا آج کے بعد پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں بنے گا، مان لیا، اور جو بن چکا ہے وہ، اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنی۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنا کر کے انہوں نے کیا کہا؟ علماء بٹھا دیے اور کہا تھا یہ کام کریں گے، اور کام کر کے نشاندہی کریں گے، پھر ہمیں بتائیں گے، پھر اس کے مطابق ہم ٹھیک کر دیں۔ علماء نے ہزاروں صفحات لکھے اور لکھ کر ان کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے کہا تم نے اپنا کام کر دیا، اب اس پر ہم تحقیق کریں گے، اور ان کو فائلوں میں سجا کے تالے لگا کر بند کر دیا، اور وہ فائلیں نہ آج تک کھلی نہ قیامت تک کھلیں گی۔ تو ہم مطمئن ہو گئے، جو قرارداد مقاصد اس کے اندر شامل ہے۔ او بھائیو،
پاکستان کا جو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بزرگ جانتے ہیں، اس نے ایوب خان نے اسلامی لفظ ہی نکال دیا تھا، وہ تو اس کے خلاف تھا، اسلامی لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہاں تک اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر جو ترامیم ہوتی ہیں نیچے شکیں، ذیلی شکیں لگا لگا کے اس کی طاقت ہی ختم کر دی جاتی ہے، کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ ہی باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ منصوبہ بندی کر کے سب کچھ کیا ہے نا، وہ اتنے نادان نہیں ہے، ناسمجھ نہیں ہے، کچی گولیاں نہیں کھیلی انہوں نے، پکی گولیاں کھیلی ہوئی ہیں۔ ہم تڑپیں گے بھی، چیخیں گے بھی، چلائیں گے بھی، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے لیے میں نے آپ سے کہا ما دینوں کا بھائی، یہ دو لفظی سوال نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس سوال پر آپ اتنا غور نہیں کرتے جتنا عالمی کفر غور کرتا ہے اس پر۔ عالمی کفر اس بات پر غور کرتا ہے کہ ان کا دین کیا ہے، یہ کس دین کا احیاء چاہتے ہیں، کس دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں۔ آخری بات ختم کروں سمجھانے کے لیے، افغانستان آزاد ہوا بھی، آزاد ہوا وہ، امریکہ سے آزاد ہوا وہ۔ اچھا، اب امریکہ جب وہاں سے گیا ہے نا، انہوں نے فوراً پابندیاں لگا دی، ان کے پیسے پوسے ان کو نہیں دیے، ڈالر نہیں دیے، حالانکہ ضرورت ہے اس کی آباد کاری کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے 3 باتیں ان سے کہی تھی کہ اگر ہماری تم 3 باتیں مان لو، ہم تمہیں اتنے ڈالر دے دیں گے کہ افغانستان کو جیسے چاہے تم جو ہے نا تعمیر کر لیں۔ 3 باتیں کون کون سی؟ نمبر 1، انہوں نے کہا تم نے جو افغانستان کا نام رکھنا ہے نا، نام رکھنا اسلامی جمہوریہ افغانستان۔ انہوں نے کیا نام رکھا ہے؟ امارت اسلامی افغانستان رکھا۔ اس وقت افغانستان کا نام کیا ہے؟ امارت اسلامیہ افغانستان، یہ نام ہے۔ اچھا، اس نام میں اور اس نام میں کیا فرق تھا؟ امریکہ کیوں کہہ رہا تھا کہ نام رکھو اسلامی جمہوریہ افغانستان؟ ہاں، تو اس کا مطلب لفظوں کے پیچھے بھی پوری گیم ہوتی ہے نا، لفظوں صرف خالی لفظوں کا مسئلہ نہیں ہے، لفظوں کے پیچھے پورا نظریہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے ملک کے نام میں یہ شامل نہیں کریں گے، ہم امارت اسلامی افغانستان ہی رکھیں گے، اور انہوں نے وہی رکھی، نہیں مانی ان کی بات۔ دوسری شرط انہوں نے کہا جناب اگر ہم سے پیسے لینے، دوسرا ہمارا مطالبہ یہ کہ اپنے ملک میں نظام تعلیم جب بناؤ نا تو اس کو کو ایجوکیشن بنانا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہم کو ایجوکیشن کے 100% خلاف ہیں۔ ہاں، عورتوں کی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے لیے الگ ادارے کھولیں گے اور جیسے ہمیں فرصت ملے گی کھولیں گے، لیکن اکٹھے۔ اس کا مطلب اس کو ایجوکیشن کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ وہ کیوں کروا رہے شامل، کیوں پیسے دینے کے لیے تیار ہے؟ تیسری شرط انہوں نے کہا تھا جب تم اپنا گورنمنٹ کا ڈھانچہ بناؤ، سسٹم بناؤ، اس میں افراد جب اس کے لیے منتخب کرو، کچھ بندے ہماری مرضی اور پسند کے رکھ لینا۔ انہوں نے کہا یہ شرط بھی ہمیں منظور نہیں۔ انہوں نے کہا تھا پھر لڑائی ہوگی، انہوں نے کہا 20 سال لڑائی لڑی ہے، 20 سال مزید لڑیں گے، لیکن تمہاری ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار۔ آج افغانستان کی کرنسی پاکستان سے مضبوط ہے، انہوں نے پیچھے جو بجٹ بنائے ہیں نا آپ کے بجٹ سے اچھے ہیں، وہاں کے لوگوں کو آپ کے ہاں سے زیادہ امن و سکون مل رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارے نسبت کیا، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کھنڈرات میں پڑے، وہ جنگل میں پڑے، اندھیرے میں پڑے وہ لوگ، لیکن امن تو وہاں زیادہ، سکون تو وہاں زیادہ، وہاں کی کرنسی زیادہ مضبوط ہے ہماری نسبت۔ تو میرے بھائیوں، ان لفظوں کے پیچھے پوری کہانی ہے، پوری گیم ہے۔ تو اس لیے یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا دین، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس لفظ کے پیچھے پورا نظام کھڑا ہے۔ آخری بات کریں، آپ کو پتا افغانستان پر حملہ کیوں کیا امریکہ نے؟ بتاؤ۔ بھائی جان نے صحیح نشان دے کہ دیکھو، انہوں نے دنیا کے سامنے ایک نظام بنا کے رکھ دیا تھا، دیکھو ہم سائیکل پہ بندہ آتا ہے، پونے میں روٹی باندھ کے لاتا ہے، پیاز کے ساتھ وہ کھاتا ہے، لیکن امن ہے، سکون ہے، بھائی چارہ ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ تو ہم انسانیت کو کیا دے رہے؟ ایک ملک فراہم کر رہے ہیں، جو بھی آنا چاہتا، امن سے رہنا چاہتا، ہمارے پاس آ جائے، ہمارے یہاں رہ لے۔ تو یہ ان کا جو نظام تھا اس کے مد مقابلے ایک نظام نے سر اٹھایا، انہوں نے کہا یہ برداشت ہی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے سامنے ایک اور نمونہ پیش کر دیا جائے۔
دنیا تو دیکھ لے گی، اور دنیا ہمارے ماڈل کو چھوڑ کر اس کو فالو کرے گی، اور دنیا کہہ دے گی کہ جن لوگوں کو تم کہتے تھے کہ اجڑ ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، دہشت گرد ہے، بنیاد پرست ہے، ٹیررسٹ ہے، انہوں نے تو دنیا کو امن اور سکون دے دیا، ان کے امن بھی ہے، سکون بھی ہے، معاش بھی ہے، معیشت بھی ہے، سب کچھ تم سے اچھا ہے، اس کا مطلب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہم وہاں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے نظام کے مد مقابل کسی نظام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پھر دین کیا ہے؟ یہی تو دین ہے، یہی تو اللہ کا دین ہے، یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا میں نافذ کرو، اس پر تم عمل کرو، یہی تمہارا اصل دین ہے، یہی تمہارا اصل قانون ہے، یہی آئین ہے، اس کے مطابق ملک چلاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لیں اور تقوی اختیار کر لیں، ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور جب اللہ زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا، پھر ہمارا فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گا، ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کو بطور دین اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے ڈر نکال دے، خوف نکال دے۔ یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ہمیں چن لے، ہمارے گھروں کو چن لے، ہماری اولادوں کو چن لے۔ یا اللہ ہمارے جسم و جان کو چن لے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں استعمال کر لے۔ یا اللہ ہم اسلام کے ترکش کے تیر ہیں، یا اللہ جس طرف چاہے ہمیں پھینک دے، یا اللہ جس طرف چاہے استعمال کر لے۔ یا اللہ ہمیں اپنا دین دے دے۔ یا اللہ لوگوں کی غلامیوں سے تنگ آ چکے ہیں، یا اللہ اپنا غلام بنا لے۔ یا اللہ اپنا دین دے دے، بطور نظام حیات دے دے، بطور آئین اور قانون کے دے دے۔ یا اللہ قبر میں جب سوال ہو ما دینوں کا، یا اللہ استقامت سے جواب دینے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے جواب کے ساتھ ہماری زندگی بطور شہادت کی کھڑی ہو، کرامن کاتبین نے لکھا ہو یا اللہ فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔